بابا کچھ پیر ایسا ہے کہ اس کا مرید ایئرپورٹ پہ اترا، اس کو دربار میں خبر ہو گیا، پھر حضور نے آنکھیں بند کر لی، پھر کھول کے فرماتے ہیں بابا کچھ پیر ایسا ہے کہ یہ تیسرا گھر ہمارے دربار کا، اگر یہاں تک بھی مرید پہنچا اور پیر کو خبر ہے پھر تو پیر ہے، اگر اس سے کم فاصلہ ہو گیا تو وہ پیر نہیں گدھا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ پیری مریدے کا کیا معیار ہے۔ اب میں اپنے شیخ کی وہ بات بتانا چاہتا ہوں، لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں لیکن میں نے سنا ہے، حضور نے فرمایا وہ پیر نہیں خنزیر ہے، جو اپنے مرید کو جس جگہ بیٹھا ہے وہاں سے بیٹھ کے کم سے کم 10,000 میل تک اس کو دیکھ نہ سکے، اس کی آواز نہ سن سکے اور اس کی مدد کو نہ پہنچے، وہ پیر نہیں خنزیر ہے۔ اب آپ ڈھونڈتے رہو شیوخ کو کہ میرے شیخ نے، اور پھر کیا تھا کہ یہ سب پریکٹیکل کر کے حضور دکھاتے۔ ہمارے مرشد پاک کے خادم جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ملک عطا اللہ، بڑے پرانے مرید، یہ اپنا پورا کنبہ لے کے حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کوئٹہ 11ویں پہ تشریف لاتے تھے۔ یہ ٹرین میں آ رہے ہیں، ان کی بہو بھی موجود ہے، ٹرین چل رہی ہے، لاہور سے کوئٹہ کی طرف رواں دواں ہے، ان کی بہو کھڑکی کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی گود میں بچہ ہے 1.5 سال کا، وہ اچھلا ہے اور وہ باہر گر گیا۔ اچھا وہ میں ذرا وضاحت کر دوں، کراچی آ رہے تھے، تو میں دوبارہ بتا دوں، حضور کراچی میں موجود تھا، وہ کراچی آ رہے تھے، بچہ گرا ہے، زنجیر کھینچی، کافی دور جا کے ٹرین رکتی ہے، ٹرین رکی، یہ دوڑتے روتے دھوتے کہ اب تو بچہ مر گیا ہوگا، دوڑتے بغیر دیکھا ایک شخص جو ہے نا ہاتھوں میں اٹھائے بچوں کو لا رہا ہے کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت ہے، مت گھبرائیں، اور پٹریوں کے درمیان رکھا تھا کہ میں نے دور سے دیکھا کہ ایک بچہ کوئی ٹرین سے گرا ہے اور ایک خوبصورت سے کوئی شخص ہے جنہوں نے ہاتھ میں لے کے اسے پٹری پہ رکھ دیا۔ اب یہ عالم تھا، یہ کراچی آ رہے ہیں اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت محمود محی الدین الگیلانی کو حضور فرماتے ہیں بابا ملک عطا اللہ اب تک نہیں آیا؟ 3 دفعہ پوچھا، 4 دفعہ پوچھا، محمود صاحب باہر تشریف لے آئے، جیسے ہی گاڑی رکی ہے باہر آپ دربار کے، کہا کہ بابا آپ کو بار بار بلاتا، اور جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا حضور فرماتے ہیں ملک آپ کا بچہ ٹھیک ہے؟ شیخ یہی ہے کہ مجھے 10,000 آنکھوں سے حضور دیکھتے ہیں، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، میں کراماتوں کے اوپر نہیں جاتا، مکمل شریعت کی پابندی۔ حضور فرماتے تھے کہ بابا طریقت بڑی چیز لیکن شریعت کی لونڈی ہے، جس کے پاس شریعت نہیں ہو سکتی اس کے پاس طریقت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بابا صاحب جو ہے نا پیر صاحب بیٹھے ہوئے چرس پی رہے ہیں کہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ایسا کوئی پہنچا ہوا شخص نہیں ہوتا۔ یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، یہ نوجوان آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس وقت عمر کیا ہوگی جب یہ حضور کے پاس تھے کہ علم حاصل کرو۔ ہمارے شیخ نے علم بتایا، شریعت بتائی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شرک سے بچنے کی بڑی بڑی چیزیں بتائیں کہ شرک سے بچا کس طرح جاتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حضور وعدہ لے لیتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، میں اپنی بتاتا ہوں کہ نوجوانی ہماری حضور کے یہاں جانا ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور نے 10 بجے کا ٹائم دیا، لیٹ ہو گئے، اب جا کے ہم کہیں گے کہ بھائی کوئی گاڑی پنچر ہو گئی تھی، کوئی بہانہ کریں گے، یہی کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں یہ ہے وہ پیر۔ ہوتا یہ تھا کہ دل میں خیال آیا کہہ دیں گے گاڑی پنچر ہو گئی، تو گاڑی ہماری پنچر ہو جاتی تھی تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ ہوتا یہ تھا کہ میں بیٹھا ہوتا تھا، پڑھا رہا ہوتا تھا اندر، اور مجھے دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ بس میں یہ آخری جملہ کہتا ہوں، پھر میں رخصت ہوں گا آپ سے، اس کے بعد ہم ختم غوثیہ پڑھیں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد لنگر شریف انشاءاللہ تعالی۔ کہ جب مفتی اعظم مصطفیٰ خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ بیعت کر رہے ہیں، اور میں جا کر، ابھی میں پچھلے سال گیا ہوں بریلی شریف، اور میں جا کے میں نے ملاقات کری کہ وہ مرید کے جو بیعت ہو رہا تھا، اور مصطفیٰ خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرے سامنے تو مصطفیٰ خان صاحب موجود ہیں، میں نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، میں کیسے جھوٹ بولوں؟ دوسری دفعہ کہا، دوسری دفعہ بھی اس شخص نے کہا، جب تیسری دفعہ کہا تو اس نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے تو ہاتھ اپنا مصطفیٰ خان صاحب کے ہاتھ میں دیا ہے۔ چوتھی مرتبہ جلال میں آیا، فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے دست مبارک میں دیا، وہ شخص ایز اٹ از وہ یہ جملہ کہہ دیتا ہے۔ جب بیعت ہو گیا لوگوں نے کہا تم نے تو قسم کھائی تھی کہ نہیں کہو گے، کیوں کہا؟ کہنے کہ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا تو میرے سامنے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان شخص نے کہ 90,000 مریدوں کے ساتھ حضور کی گاڑی کندھوں پہ اٹھا کر اپنے دربار تک لے کر آئے، اور 3 دن تک چپلیں نہیں پہنی۔ بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، اور جو ان کی اہم بات، میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی میرے شیخ سے محبت کری ہے اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا، اللہ نے یقیناً بڑا بنا دیا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن میرے پیر بھائی سب جانتے ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کو، دنیا جانتی ہے علامہ۔ میں اس لیے اب اس بحث میں نہیں جاتا کہ کون بڑا ہے، لیکن یہ میرے حضور کا فیض ہے۔ میں اس لیے ذرا کم بولتا ہوں کہ کوئی اعتراض نہ کرے، یہ فیض ہے، اس فیض کا نشانی ہے۔ یہ جو علماء حضرات بیٹھے ہیں ان کے اندر بڑی باتیں کہ جس نے ایک نظر دیکھا، پیر صاحب اپنی جوانی میں نقاب ڈالتے تھے، اور ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہیں، کچھ پرندے اوپر سے گزرے تو اس سے حضور نے ایک نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے پرندے گر گئے۔ مفتی صاحب 11ویں شریف ہو رہی ہے کوئٹہ کے اندر، سارے لوگ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچا رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ذرا رومال آگے کر لیا کہ تصویر کھنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے مرشد پاک نے ہلکے سے ان کی طرف دیکھا کہ مفتی ہاتھ نیچے کرو، آپ کا تصویر نہیں آتا۔ تو جب تصویر کھینچ کے دھل کر آئی تو مفتی صاحب درمیان میں نہیں ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں علمیت کی ایک بات سن لیں، ایک منٹ کی۔ اصل میں مجھے ہمیشہ پچھلے سال بھی ٹائم نہیں ملا اور اس سال بھی ٹائم نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے گوش گزار کر دوں، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ضرور۔ میں تمام پیروں سے ایک جملہ پوچھتا تھا کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ سب درود و سلام بھیجتے ہیں، میں خود درود بھیجتا ہوں، تو میں پیروں سے پوچھتا تھا وہ کون سا درود ہے جو اللہ پاک پڑھتا ہے؟ تو اس کے گواہ یہ ہے کہ ہاشم اس کا گواہ ہے، خضر اس کے گواہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور حسین اس کے گواہ ہیں۔ بڑے لوگ جمع تھے۔ جب میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور قرآن کے اندر تو آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے، وہ کون سا درود ہے جو اللہ پاک پڑھتا ہے؟ پیر صاحب کی ہونٹوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صلوات پڑھتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا پڑھو، اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ وہ درود پڑھایا۔ اب اس درود کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، میں وہ نہیں بتا سکتا۔ جب وہ درود پڑھا دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ خالد یہ وہ درود ہے کہ اگر کسی نے شراب پیا ہے اور درود کو پڑھ کے جو دعا مانگے گا اسی وقت قبول ہوگا۔ میں پیروں سے پوچھتا تھا کہ اچھا یہ جنات بھی جو ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، تو جب یہ مر جاتے ہیں ان کو کون سے قبرستان میں دفن کرتے ہیں؟ تو کوئی پیر مجھے کہتے تھے آپ نے کوکاب کا نام سنا، وہاں لے جاتے ہیں۔ کوئی پیر کہتے تھے مسلمانوں کے قبرستان میں۔ جمعے کا دربار ہے، میں ابھی موجود ہوں، میں نے کہا حضور یہ جنات جب مر جاتے ہیں تو ان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ کہنا بابا آپ اتنا سا بات نہیں سمجھا، بابا انسان کس سے بنا؟ کہ حضور مٹی سے۔ ملائکہ کس سے بنا؟ کہ نور سے۔ جن کس سے بنا؟ کہ آگ سے۔ بابا جب یہ مرتا ہے راکھ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہر مسئلے کو، جو تذکرہ قادریہ ہے حضور کی کتاب، سمندر کو کوزے میں بند کر لیا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی آمد کا، آپ لوگوں کی آمد کا، اور خوش نصیب ہیں کہ میری دعوت پر یہاں تشریف لایا، اور یہ بڑی دور سے یہ حضرات آئے تھے، اس لیے بڑی دور سے، اور انہوں نے اس محفل کو سجانے میں شکر گزار ہوں عمر حیات قادری صاحب کا۔ یہ مجھ سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اسی طرح قائم رکھے۔ بس میرا یہ ذکر سے، اب ہم ذکر شروع کریں گے، ختم غوثیہ پڑھیں گے علامہ صاحب۔ اس سے پہلے ہمارے خواتین و حضرات، ہمارے دربار کا ایک اصول ہے کہ علامہ صاحب کے عاشق ہیں چند شعروں کے، 3 شعر سن لیجئے، اور وہ اگر وہ نہیں ہوا تو وہ محفل سونی رہ جائے گا۔ صرف 3 شعر سن لیجئے، ہم ذکر کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔